السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علیشہ نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشہ نور اسٹوڈیو۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سال کی کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اندھیرے کی نہیں ہوتی بلکہ تقدیر کے فیصلوں کی راتیں ہوتی ہیں؟ ایک ایسی رات جس میں آسمان کے دروازے عام راتوں سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، جس میں دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اسی رات کا نام ہے شب بارات۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اس رات کو یا تو صرف رسموں تک محدود کر دیا ہے یا پھر بالکل ہی بھول گئے ہیں کہ اصل میں شب بارات ہوتی کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے شب بارات کا مطلب کیا ہے، قرآن اس رات کے بارے میں کیا کہتا ہے اور یہ رات اتنی اہمیت والی کیوں ہے۔ شب بارات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شب بارات کا مطلب ہوتا ہے رات اور نجات، یعنی گناہوں سے چھٹکارا، جہنم سے آزادی۔ اس طرح شب بارات کا مطلب ہوا وہ رات جس میں اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ المغفرت، معافی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ قرآن میں شب بارات کا ذکر۔ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الدخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور آگے فرمایا، اس رات میں ہر حکمت والا کام فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن ایک برکت والی رات کا ذکر کرتا ہے جس میں تقدیر کا فیصلہ لکھے جاتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن بہت سے بزرگ مفسرین جیسے حضرت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے شب بارات سے جوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بات کو زبردستی ثابت کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں اس رات کو اہمیت بالکل حقیقت ہے۔ حدیث میں شب بارات کی فضیلت۔ اب آئیں حدیث کی طرف، جہاں شب بارات کی اہمیت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے، بنی کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس رات اللہ اس سے بھی زیادہ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اس سے بڑی رحمت کی رات اور کیا ہوگی؟ لیکن کیا سب معاف ہو جاتے ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم بات آتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو، یعنی جو شرک میں ہو، جو دل میں نفرت، غیبت، کینہ رکھ کر بیٹھے ہوں، ان کے لیے یہ رات بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یہاں ہمیں خود کے سوال پوچھنے چاہیے، کیا میرے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے؟ کیا میں کسی کو معاف نہیں کر پا رہی؟ اگر ہاں تو شب بارات سے پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ تقدیر کی بھی ہے۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے جائے گا، کس کو رزق ملے گا، کس پر مصیبت آئے گی، یہ سب اللہ کے علم میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اس لیے یہ رات صرف جاگ کر گزار دینے کی نہیں بلکہ رو رو کر اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ آج ہم اس رات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج کے مسلمان یا تو صرف حلوہ تک کی رات کو لے آئے ہیں یا پھر صرف واٹس ایپ میسیج بھیج کر سمجھ لیتا ہے کہ فرض پورا ہو گیا، لیکن شب بارات کا اصل مقصد توبہ، مغفرت، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس رات اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کس حال میں ہے، کیونکہ عبادت صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ عبادت دل کے جھکنے کا نام ہے۔ سب سے پہلی عبادت سچی ہو اور سچی توبہ ہو شب بارات کی رات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ توبہ کا دروازہ پوری طرح کھلا ہونا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا مطلب صرف اللہ معاف کر دے کہہ دینا نہیں، بلکہ گناہ چھوڑ دینے کا پکا ارادہ ہو، گناہ پر شرمندگی ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ ہو۔ اس رات اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے، کون سا گناہ میں بار بار دہرا رہا ہوں یا دہرا رہی ہوں؟ کون سی عادت اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ اور پھر بالکل تنہا ہو کر اللہ کے سامنے رو پڑیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ سوچئے، جس رات اللہ محبت کرنے لگے اس رات کا کیا مقام ہوگا۔ دل صاف کرنا، کینہ اور نفرت ختم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، اللہ اس رات سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ یعنی اگر آپ کسی سے نفرت کر بیٹھے ہیں، کسی کو دل سے معاف نہیں کر پا رہے، کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تو شب بارات کی رحمت آپ کے لیے رک سکتی ہے۔ اس رات اللہ سے پہلی معافی مانگنے سے پہلے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ دل سے کہہ دیجئے، یا اللہ، میں اپنے لیے معافی چاہتا ہوں، اس لیے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ نفلی نماز جتنی ہو سکے دکھاوا نہیں۔ شب بارات کے لیے کوئی فکسڈ رکعت یا قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی، لیکن یہ بات بالکل ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ اور عبادت کرتے دیکھا۔ اس لیے 2 رکعت نفل یا 4 رکعت یا جتنی آسانی سے ہو صرف اللہ کے لیے پڑھیے، نہ گننے کے لیے اور نہ ہی دکھاوے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کم ہو لیکن دل سے ہو۔ اس رات قرآن کھولنا بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن مومنوں کے لیے صحیح اور شفا اور رحمت ہے۔ اگر پورا پارہ نہ پڑھ پاؤ، سورہ یاسین، سورہ رحمان یا صرف کچھ آیاتیں، لیکن سمجھ کر دل لگا کر، قرآن اس رات صرف جواب نہیں دیتا بلکہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ دعا یہ رات مانگنے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کے آخری حصے میں فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے اور میں دوں، کوئی ہے جو معافی چاہے اور میں معاف کر دوں۔ شب بارات کی رات صرف دنیا مانگنے کی نہیں بلکہ آخرت مانگنے کی رات ہے۔ اس رات یہ دعائیں ضرور مانگیے، ایمان پر موت، گناہ کی معافی، دل کو سکون، اولاد کے لیے ہدایت، رزق میں برکت اور اللہ کا قرب۔ اور ہاں، جو نصیب میں لکھا ہے اللہ چاہے تو دعا سے بدل دیتا ہے۔ کون سے اعمال سے بچنا چاہیے؟ اس رات کچھ چیزیں ہیں صرف رواج بن چکی ہیں، جن کا قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ قبروں پر چراغ جلانا، پٹاخے پھوڑنا، صرف مٹھائی بانٹ کر فارغ ہو جانا، اس رات کو عید کی طرح منانا۔ اسلام ہمیں ان بیلنس کو سکھاتا ہے، نہ بے دینی اور نہ میں
بے رسمی۔ اگر جاگ نہ سکو تو، اگر کوئی بیمار ہو، تھکی ہوئی ہو یا مجبوری میں سو جاتے ہو تو یاد رکھیے اللہ نیت دیکھتا ہے۔ سونے سے پہلے توبہ کر لو، دل کو صاف کر لو اور دعا مانگ لو، اللہ کے لیے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ شب بارات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف ایک رات بدل جائیں، اس رات کا اصل پیغام ہے زندگی کا رخ بدلنا۔ اس رات کا سب سے گہرا سوال یہ ہے، کیا شب بارات کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے؟ اور اگر لکھی جاتی ہے تو پھر دعا کا کیا رول ہے؟ اور جو بندہ گناہوں میں ڈوبا ہو، کیا اس کے لیے بھی کوئی امید ہے؟ کیا اس رات تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس برکت والی رات میں ہر حکمت والا کام فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ علماء نے سمجھایا کہ پوری تقدیر اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہے، لیکن سال بھر کے امور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، یعنی کون بیمار پڑے گا، کون صحت مند رہے گا، کون رزق میں تنگی دیکھے گا اور کون آسانی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ فائنل ہونے کے باوجود دعا کو بھی قدرت دی جاتی ہے۔ دعا کو تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر یعنی تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنے فیصلہ نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں دعا کو بھی شامل کر رکھا ہے، یعنی اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے بندہ اس رات روئے گا، گر گر کر مانگے گا اور میں اس کی تقدیر بدل دوں گا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ گنہگار بندہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب۔ انسان اکثر سوچتا ہے میں بہت گنہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کا کیس ختم ہو گیا۔ شب بارات کی رات اس لیے ہوتی ہے، اللہ کس بندے کو اس رات دیکھتا ہے۔ اللہ اس رات یہ نہیں دیکھتا تم کتنی لمبی نماز پڑھی، تم نے کتنے وظیفے کر لیے۔ اللہ دیکھتا ہے تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری شرمندگی اور تمہارا جھکا ہوا دل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی صرف 2 رکعت پڑھے لیکن دل سے رو پڑے تو وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے جو صرف رسمی عبادت کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ سب بدعت ہے، اس رات کے حلوے سے 2 ایکسٹریم ملتی ہیں۔ ایک طرف لوگ اس رات کو صرف رسموں میں بدل دیتے ہیں، دوسری طرف لوگ اس رات کی فضیلت کو ہی جھٹلا دیتے ہیں۔ اسلام کا راستہ بیچ کا راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے شب بارات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، لیکن بیجا رسمیں ثابت نہیں۔ اس لیے توبہ، نفلی عبادت، دعا، دل کی صفائی، یہ سب ٹھیک ہے، اور رواجی کام، دکھاوا، غلط عقیدہ، یہ سب بالکل غلط۔ اگر اس رات کچھ بھی نہ کر پائیں تو کبھی کبھی زندگی اتنی تھکا دیتی ہے کہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہو، مایوسی میں ہو، یا بس رو بھی نہیں پا رہے تو بس اتنا کہہ دیجئے، یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تو رحمان ہے۔ اللہ دل کی آواز سن لیتا ہے، چاہے الفاظ نہ بھی ہوں۔ شب بارات کا اصل میسج، اس رات کا میسج صرف یہ نہیں کہ رات عبادت ہو گئی، اس رات کا اصل پیغام ہے کہ زندگی کو نیا رخ دینا، گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا، نماز سے جڑے رہنے کا ارادہ کرنا،
اور دل کو صاف رکھنے کی عادت۔ اگر شب بارات کے بعد بھی زندگی وہیں کی وہیں رہے تو ہم نے اس رات کا عقیدہ ہی نہیں کیا اور حق ادا ہی نہیں کیا۔ شاید یہ رات آپ کی زندگی کی آخری شب بارات ہو، اس لیے مانگ لو جو مانگنا ہے، معاف کر دو جنہیں کر سکتے ہو، اور اللہ سے جڑ جاؤ، کیونکہ جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر کوئی اور چیز کام نہیں رہتی۔